جی السلام علیکم۔ آج کا نیشنل ہسٹری میوزیم لاہور کے بارے میں ہم نے یہ ویڈیو بنائی ہے اور یہ تاریخ کے لحاظ سے بہت ہی کمال کی ویڈیو ہے۔ اس ویڈیو میں بنانے کا مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی اسٹوڈنٹ جو خاص طور پہ ابھی بچے ہیں، والدین ان بچوں کو لے کے آ سکتے ہیں، یا 9th-10th کلاس کے ہیں یا FSC کے ہیں یا کسی بھی کلاس کے اسٹوڈنٹ ہیں، ان کو ایز اے پاکستانی اس کا لازمی وزٹ کرنا چاہیے۔ خاص طور پہ مختلف شہروں سے جب لوگ آتے ہیں، یہ جگہ جو ہے یہ لاہور کے اندر آزادی چوک کے پاس مینار پاکستان کے پاس ہے، اور اس کے اندر پاکستان کی مکمل تاریخ کا مطالعہ یہاں پہ موجود ہے۔ 1857 سے لے کے 1947 اور اس کے بعد ابھی تک کافی جتنی بھی پاکستان کی ہسٹری ہے اس کے بارے میں یہاں پہ مینشن کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے جیسے ہی ہم انٹر ہوئے تو پاکستانی اور پاکستان سے پہلے بڑے صغیر کے مختلف رہنماؤں، ان کے خط وغیرہ یہاں پہ لیٹر اور ان کے لیٹر ہیڈ پیڈ جو اس وقت لکھائی اور رائٹنگ استعمال ہوتی تھی وہ تھی۔ یہ میٹنگ کارنر رومز بنایا گیا ہے جو کہ اس وقت کے دور میں کسی بھی رہنما کے ساتھ بات چیت کے لیے ہوتا تھا، اور یہ کپڑے ہیں جو جنگ 1947 کی وار کے بعد جب پاکستان آزاد ہوا تو لوگوں کے کپڑے وغیرہ تھے۔ تو جو کمپنی تھی جس نے آ کے اس وقت مسلمانوں پہ قبضہ کیا تھا، اس کی مکمل اردو میں اور انگلش دونوں میں تاریخ کا مطالعہ لکھا ہوا کیسے اس نے آ کے مسلمانوں پہ قبضہ کیا۔ پھر علامہ محمد اقبال اور ان کی اپنی آواز میں ان کے خطبات بھی یہاں پہ موجود ہیں، جو سامنے ویڈیو لیکچرز بھی ہیں جو آپ ہیڈ فون کے ساتھ لگا کے سن سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ 1857 کی پھر جو وہ وار ہوئی تھی وہ انگلش کے اندر بھی ساری وار کے بارے میں بتایا گیا، اور اس کو نقشے کے ذریعے بھی سارا بتایا گیا۔ قائد اعظم کے یہ خطبات ہیں جو آپ ان کی آواز میں سن سکتے ہیں، پہلے بھی، آزادی سے پہلے بھی اور آزادی کے بعد بھی، اور ان کی مکمل تاریخ کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اور بھی جتنے یہ 1957 کے بعد جو اس وقت اخبارات تھے، یا اس کے بعد 1857 کی جو جنگ تھی اس کے بعد کیسے چلا، یعنی 19 کا دور، 1910 اور اس کے بعد 1915 40 اور پھر اس کے بعد تاریخ پاکستان کے بارے میں کہ پاکستان بننے کا کیسے آغاز ہوا، اور اس کے بعد پاکستان کیسے بنا، پھر پاکستان بننے کے بعد ان میں کن کن رہنماؤں کا اور کیا کیا کاوش شامل تھی، یہ ساری وہاں پہ وال کے اندر نصب ہے، اور ساتھ ان کے لیکچرز موجود ہیں، ساتھ ان کی ریکارڈنگ میں، ان کی اوریجنل آواز میں، ان کے جیسے پختون لیڈر وغیرہ ہیں تو سب کی نا وہاں پہ موجود ہیں آوازیں اور ان کی تقریریں اور بات۔ قرارداد پاکستان بھی وہاں پہ اور ان کی تصویریں وغیرہ بھی موجود ہے کہ کیسے وہ ہوئی، اور اس کے مکمل ڈیٹیل وہاں پہ لکھی ہوئی ہے۔ تو ایک ایسا منظر وہاں پہ پیش کیا جاتا ہے۔ تو اب یہاں پہ قائد اعظم اور اس کی مکمل ہسٹری اور پھر پاکستان بننے کے ساتھ، اور وہاں پہ لائبریری بھی بنی ہوئی ہے چھوٹی سی جہاں کتابیں رکھی ہوئی ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ پھر مینار پاکستان کیوں بنایا، کس کی یاد میں بنایا کہ اس کی ڈیٹیل ہے۔ پھر اس کے علاوہ جو اس وقت موجود تھے جتنے بھی قائد اعظم کے ساتھ جتنے بھی انڈیا پہ اور برے صغیر پہ قابض جتنے بھی انگریز تھے، ان کی جو لیٹر اور ان کی لکھے گئے خط اور وہ 3 جون کا منصوبہ اور تمام یہ چیزیں بھی یہاں پہ موجود تھی۔ قائد اعظم اور گاندھی کی تصویر بھی موجود ہے، گاندھی اور جناح کے جو مذاکرات ہوتے رہے وہ بھی۔ یہ جو میں آپ کو سکرین کے اندر نا سامنے نظر آ رہا ہے، یہ سارے میں وہ خط دیکھ رہا ہوں جو قائد اعظم اور پاکستان کے حوالے سے مختلف انگریزوں نے لکھے وغیرہ۔ یہ جہاں سے اب ہم گزرنے لگے ہیں یہ وہ تمام تاریخ ہے جس میں 1947 کی جنگ کے وقت مسلمان وہاں سے نکلے تھے، اور اس وقت جب نکلے تھے تو وہ کیا ان کے ساتھ حادثات پیش آئے۔ تو یہ ریکارڈنگ وغیرہ اور سارے لیکچر موجود ہیں، اور یہ بکسے موجود ہیں جو سامان اٹھا کے لائے، اس کا ایک منظر پیش کیا گیا۔ جو ٹرین سے آئے تھے تو وہ ٹرین کا منظر ہے، یہ ٹرین میں پورا ویڈیو لیکچر باقاعدہ 3D دکھاتے ہیں کہ کیسے وہ خوفناک منظر، ایک ویڈیو بنائی ہے جھونپڑیاں جیسے وہ آ کے رہے تھے یہاں پہ پاکستان کے اندر، آتے ہی وہ کیسے انہوں نے رکے، اور پاکستان کے سٹارٹنگ کا منظر کیا تھا، ڈاک خانہ کیا تھا، پاکستان کے سکے کون سے تھے جو پاکستان نے شروع سے لے کے اب تک چینج کیے ہیں، جو وقت کے ساتھ تبدیلیاں لائیں۔ پھر تمام صوبوں کے رہنما جو اس وقت پارٹیسپیٹ کر رہے تھے پاکستان بننے کے بعد اور پاکستان کی ہسٹری کے اندر۔ پھر یہ سب سے پہلے پاکستان نے اپنا جو ہے نا پاسپورٹ جو بنایا اور شناختی کارڈ بنایا، اور پاسپورٹ بنانے اور لینے کا طریقہ
پہلا طریقہ کیا تھا، اس کا آفس کیسا تھا، پھر پاک آرمی کے حوالے سے بھی تھا کہ اس وقت آرمی کی کیا یونیفارم ہوتی تھی اور اس کے کون سے میڈل تھے اور کن کن نے، اور پاکستان کے پہلے جنگی جہاز وغیرہ جو بھی، اور یہ ایک سینما سا بنایا جہاں پہ آپ ساری مووی دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پہ ہم نے قائد اعظم کو کال کی اور کہا کہ پاکستان کا کوئی حال نہیں ہے، اور بہرحال پھر اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ لاہور کے اندر جو ریلوے اس وقت جو 1947 سے پہلے بھی تھا، اور یہ اس کا منظر ٹوٹل، اور یہ اس کے ارد گرد کا کسی نے ڈرا کر کے اور اس کو کرافٹنگ کے ذریعے بنایا ہوا ہے۔ پھر اس وقت ٹیلی فون کرنے کا طریقہ اور پرانا ٹیلی فون جو ہے وہ کیسا ہے، تو اس کے علاوہ یہ ہمارے اس وقت کے میوزک کے حوالے سے بھی، آرٹ اور فنون کے حوالے سے بھی، اور اس طرح کی تمام لائبریری اور اس طرح کی چیزیں بھی تمام مینشن ہیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ تمام جتنا بھی پاکستان کا ذخیرہ اور جتنا بھی تب سے لے کے اب تک سپورٹس تھے پاکستان نے سٹارٹ کیے۔